اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن إلى قيام يوم الدين اما بعد فقد قال الامام الحسین علیہ السلام الناس عبید الدنیا والدین لائق على ألسنتهم يحوطونه ما درت معائشهم فإذا محسوا بالبلاء قلت دیانون۔ عزیزان گرامی قدر، امام حسین علیہ السلام کے خطبے کا یہ حصہ اگرچہ جو خطبہ میں نے شروع سے تلاوت کیا ہے، بعض کتابوں میں یہ حصہ موجود نہیں ہے جس کی میں نے ابھی تلاوت کیا ہے، لیکن بعض دیگر مقتل کی کتابوں میں یہ اس کو بھی خطبے کا حصہ شمار کیا گیا ہے۔ اس میں بھی ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے ایک پیغام دیا ہے، اور یہ پیغام بالکل معرکہ کربلا اور قیام امام حسین علیہ السلام کے حالات کی عکاسی کرتا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتہم، لوگ دنیا کے غلام ہیں، دنیا کے اسیر ہیں، اور دین ان کی زبان کا چاٹا ہے یا چسکا ہے، یا یوں کہیں دین ان کی زبانوں کی حد تک ہے۔ والدین لائق علی السنتہم، ان کی زبانوں پر دین کا لفظ موجود ہے، دین کا نام لیتے رہتے ہیں۔ یحوطونہ ما درت معائشہم، یہ اس وقت تک اس نعرے کی حفاظت کرتے ہیں، اس دین کی جو وہ زبان سے اقرار کرتے ہیں اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس وقت تک اس کا تکرار کرتے رہتے ہیں جب تک ان کی معیشت اس سے وابستہ رہتی ہے، جب تک وہ اس سے دنیاوی اور اپنے مالی مفادات اور اپنے عہدے اور اپنے دیگر ضروریات کو دین سے مکمل پورا کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت تک دین کا نعرہ لگاتے ہیں، دین کا لبادہ بھی اوڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، یزید ابن معاویہ جو یہ اعلان کر رہا تھا لعبت ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل، وہ تو اصلاً وحی کا منکر تھا، قرآن کا منکر تھا، دین کا منکر تھا۔ پھر دین کا لبادہ کیوں اوڑھا تھا؟ تو عرض کیا تھا دین کو لوگوں پر حکومت کرنے کے وسیلے کے طور پر استعمال کر رہا تھا۔ اسی طرح اکثر لوگوں کا بھی کام یہی ہوتا ہے، وہ دین کو اپنے لیے ٹول کے طور پر استعمال کرتے ہیں، وسیلے کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ جب تک دین سے ان کے مفادات وابستہ ہیں، دین کا نام لیتے رہتے ہیں، اور بسا اوقات دوسرے جو دیندار لوگ ہوتے ہیں جو عملی طور پر دین پر عمل بھی کرتے ہیں، ان سے زیادہ شور مچانے والے ہوتے ہیں۔ لیکن فَإِذَا مُحِّصُوا بِالْبَلَاءِ قَلَّتْ دَيَانُونَ، لیکن جب ان کو آزمائش کی بٹھی میں ڈالا جاتا ہے، جب ان کو آزمائش کی کسوٹی میں پرکھا جاتا ہے، تو ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام فرماتے ہیں قَلَّتْ دَيَانُونَ، تو اس وقت دیندار بہت کم رہ جاتے ہیں۔ یہیں کربلا کی سرزمین پر سن 61 ہجری کے حالات میں آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، لاکھوں افراد شام میں، مدینہ میں، مکہ میں، کوفہ میں اور دیگر جگہوں پر بڑی بڑی دینی شخصیات اپنے آپ کو مجسمہ دین سمجھتے تھے، لوگ بھی ان کو ایک دین کا مجسمہ سمجھتے تھے، یعنی گویا دین ہی ہے۔ لیکن جب وہ بلا میں آزمائش میں مبتلا ہوئے تو ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے مکے کے اندر 4 مہینے سے زیادہ عرصہ قیام کیا، اور وہ بڑی بڑی شخصیات امام حسین علیہ السلام سے ملاقات کرتی تھیں، امام علیہ السلام پیغام دیتے تھے، ان کو سمجھاتے تھے۔ سب کچھ واضح ہو جانے کے باوجود بھی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ قلت دیانون، وہ لوگ نکلے جو قلیل میں تھے، اقلیت میں تھے، لیکن دیانون تھے، دیندار تھے، حقیقی دیندار تھے۔ انہوں نے دین پر سب کچھ قربان کر دیا، لیکن دین کے راستے سے ذرہ برابر پیچھے ہٹنے کے لیے آمادہ نہیں ہوئے۔ جبکہ وہ مکہ و مدینہ میں بیٹھی بڑی بڑی شخصیات وہ دین سے سب کچھ حاصل کر رہے تھے، دین پر کوئی بھی چیز قربان کرنے کے لیے آمادہ نہیں تھے۔ تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے ہم چاہنے والے ہیں، ان کا 1400 سالوں سے ان کا تذکرہ کرتے ہیں، عزاداری برپا کرتے ہیں، تو ان کے اس حیات بخش
پیغام کو اپنے روح کا، اپنے جسم کا، اپنے نظریے کا حصہ بنائیں، کہیں کہ دین کو کسی چیز پر قربان نہیں کریں گے، دین کو ضرورت پڑے تو میرا سب کچھ دین پر قربان ہے، جس طرح ابا عبداللہ حسین علیہ السلام نے سرزمین کربلا میں سن 61 ہجری میں سب کچھ دین کے اوپر قربان کر کے بتایا۔ اے میرے چاہنے والوں کہ حسین ابن علی نے سب کچھ دین پر قربان کر کے بتایا ہے کہ اگر تم نے بھی اپنے اپنے زمانے، اپنے اپنے حالات کے مطابق اگر دیندار ہو تو اگر دین آپ سے آپ کی جان طلب کرے، مال طلب کرے، عہدہ طلب کرے اور آپ کا مقام و منصب طلب کرے، یہاں تک کہ آپ کے بال بچوں کو طلب کرے، تو قربانی سے دریغ نہ کرنا۔ یہ کربلا کا پیغام ہے۔ عزیزان گرامی، یہ قدر ممکن ہے یہ گفتگو آج میں مکمل نہ کر پاؤں، کل انشاءاللہ اس بات کو مزید وضاحت سے کھولوں گا۔ ابا عبداللہ حسین علیہ السلام سن 61 ہجری میں بعض تواریخ کے مطابق سرزمین کربلا میں 2 محرم کے بعد، بعض مقاتل میں پہلے ابتدا میں عرض کر چکا ہوں وادی ذو حسم میں، اور بعض مقاتل میں یہ بیان ہوا کہ یہ عذیب الحجانات کے مقام پر امام علیہ السلام نے یہ خطبہ دیا تھا، اور بعض روایات کے مطابق ظہر عاشور کو امام حسین علیہ السلام نے یہ خطبہ دیا تھا۔ اس وقت اصحاب سامنے بیٹھے ہوئے تھے، اصحاب نے جو امام علیہ السلام کے کلام کو سنا، امام علیہ السلام کے پیغام کو سنا، امام علیہ السلام کے شعار کو سنا، اور جنہوں نے جو اظہار خیال کیا ہے وہ ہمارے لیے پیغام ہے، اور اس پیغام پر پورا اترنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے انسان کو عہد کرنا چاہیے اور خدا سے توفیق بھی طلب کرنی چاہیے۔ ابا عبداللہ حسین علیہ السلام نے یہ فرمایا لِيَرْغَبِ الْمُؤْمِنُ فِي لِقَاءِ رَبِّهِ مُحِقًّا، ایک مومن کا وظیفہ بھی بیان فرمایا۔ پھر فرمایا وَإِنِّي لَا أَرَى الْمَوْتَ إِلَّا سَعَادَةً وَالْحَيَاةَ مَعَ الظَّالِمِينَ إِلَّا بَرَمًا۔ اپنا وظیفہ اور اپنا نظریہ، اپنے مشن کا بھی جب اعلان کر دیا تو اصحاب حسینی میں سے بعض اصحاب اٹھے ہیں، ان کا تذکرہ ہوگا۔ سب سے پہلے تذکرہ میں کرتا ہوں زہیر ابن قین کا۔ عزیزان کرام قدر، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو امام حسین علیہ السلام نے جو قربانی دی ہے معرکہ کربلا میں، بہت عظیم سے عظیم تر قربانی پیش کی ہے، جس کی مثل، جس کی نظیر کائنات میں نہیں ملتی۔ آج بھی 1400 سال بعد انسان سن کر ورطہ حیرت میں چلا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں امام معصوم تھے، جانشین رسول تھے، علی و بطول کے فرزند تھے، ان کے لیے ججتا ہے، وہ کر سکتے تھے، ان کا جگر تھا، وہ کیا۔ لیکن ہمارے سے یہ آپ اس بات کا مطالبہ نہ کریں، ایسی باتیں ہمیں نہ سنائیں۔ وہ کربلا تھی، سن 61 ہجری ختم ہو گئی، وہ فرزند رسول تھے، انہوں نے وہ اپنا عمل انجام دیا۔ ہم جیسے لوگ، ہم سے کیا تعلق، ہم سے کیا؟ یہ صرف اور صرف دین سے فرار ہے، اس پیغام سے فرار ہے، اپنی ذمہ داری ادا نہ کرنے کے لیے بہانے ہیں۔ وگرنہ فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام نے جہاں قربانیاں پیش کی ہیں، وہاں زہیر ابن قین نے بھی قربانیاں دی ہیں، دیگر اصحاب۔ آج میں زہیر ابن قین کا صرف تھوڑا سا ذکر کروں گا، کل انشاءاللہ تعالی بہت اہم پیغام اس خطبے کے آخر میں، جو مجھ سے مربوط ہے، یہ پیغام آپ سے مربوط ہے، آج کے زمانے سے مربوط ہے، آج کے بچوں سے مربوط ہے، آج کے عورتوں سے مربوط ہے، آج کے بوڑھوں سے مربوط ہے، آج کے جوانوں سے مربوط ہے، ہر شیعہ سے، بلکہ ہر مسلم سے، بلکہ ہر انسان سے یہ پیغام، ہر انسان کے لیے یہ پیغام۔ کوئی بھی انسان اس پیغام کے مطابق اس پیغام کو اپنے لیے نجات کا ذریعہ بنانا چاہیے، اپنے لیے دستور حیات بنانا چاہتا ہے، اور تو وہ اس کو اپنے لیے دستور حیات بنا سکتا ہے، اپنے لیے مشعل راہ بنا سکتا ہے۔ زہیر ابن قین جب ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کے اس خطاب کو سنا تو ایک مرتبہ کھڑے ہو جاتے ہیں، کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں لَقَدْ سَمِعْنَاكَ هَدَاكَ اللَّهُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ مَقَالَتَكَ لَوْ كَانَتْ هَذِهِ الدُّنْيَا بَاقِيَةً لَنَا وَكُنَّا فِيهَا مُخَلَّدِينَ لَآثَرْنَا النُّهُوضَ مَعَكَ عَلَى الْإِقَامَةِ فِيهَا۔ زہیر ابن قین کیا فرماتے ہیں؟ یا ابن رسول اللہ، ہم نے آپ کے پیغام کو سنا، ابھی ہمارا بھی جواب سن لیں، ہم بھی کچھ اظہار خیال کرنا چاہ رہے ہیں، ہم بھی کوئی عقیدہ و ایمان رکھتے ہیں، ہم بھی دین پر چلنا چاہتے ہیں، ہم بھی حق کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، ہم بھی آنے والی نسلوں کو ایک پیغام دینا چاہتے ہیں۔ وہ پیغام یہ ہے کہ اگر یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی ہوتی اور ہم بھی اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوتے، تب بھی ہم آپ کے ساتھ قیام کرنے کے لیے آمادہ ہوتے، اور اس بات
کو ترجیح دیتے کہ ہم آپ کے ساتھ شہید ہو جائیں اس دنیا پر جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ انشاءاللہ اس کی مزید وضاحت کل کے دن انشاءاللہ تعالی بقیہ اصحاب کے بھی اظہارات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس پیغام کو اپنے لیے اسوہ سمجھتے ہوئے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔